السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ عوامی پاکستان چینل ہے، میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ آج ہم جس بات پر ٹاپک کریں گے وہ بات ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی۔ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان میں حکومتیں، سیاستدان، افسرشاہی، عوام اور دوسرے جو متعلقہ ادارے ہیں، کیا وہ قانون پر حکمرانی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا پاس کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بالادستی چاہتے ہیں، یا قانون کی حکمرانی کی بالادستی کرتے ہیں، یا اپنی منمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کی تو مثالیں دیتے ہیں، مغربی ممالک کی، امریکہ کی، کہ ان لوگوں نے بڑی ترقی کی ہے، وہاں امن امان ہے اور یہ باتیں ہیں وہ باتیں ہیں، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں نے اور ان ملکوں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین پر سختی سے عمل کیا ہے، حکومت نے بھی عمل کیا ہے اور ان کے عوام بھی ان قوانین پر عمل کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک کی حالت ہی عجیب ہے کہ اس ملک میں قوانین تو ہیں، قوانین بنائے بھی جاتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ قوانین صرف کتابوں کے لیے ہوتے ہیں، نہ ان پر حکومتیں عمل کرتی ہیں، نہ عوام عمل کرتا ہے۔ تو جب کسی معاشرے میں اور جب کسی سماج میں قوانین ہوں گے ہی نہیں، یا اگر ہوں گے تو ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، تو وہ معاشرہ اور سماج ترقی کس طرح کرے گا، اور اس سماج کو یا اس معاشرے کو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مکمل اور یہ اچھا معاشرہ ہے۔ تو جناب، پاکستان میں حالت یہ ہے، سیاستدان اپنی منمانیاں کرتے ہیں، آفیسوں میں بیٹھے ہوئے متعلقہ افسران اور جن کے پاس پاور ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں، دوسرے ادارے بھی جن کا نام ہم لیں گے تو شاید کسی عذاب میں آ جائیں یا کسی کی سامنے ہم مجرم ٹھہر جائیں، تو ان کے بھی جو ہیں وہ کرتوت سب کے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح قوانین پر اور آئین پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم حالیہ واقعات میں ذرا سیاستدانوں کے بیانات کے اور ان کے طرز عمل کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ایک بات ہو گئی ہے کہ شیخ رشید کی جو لال حویلی تھی اس کو شیخ رشید سے خالی کرا لیا گیا ہے اور اس کو سیل کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جواز بتایا گیا ہے کہ یہ لال حویلی متروکہ املاک کی ملکیت تھی اور شیخ رشید اس پر قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ تو جناب، ہماری سمجھ سے تو یہ بات باہر ہے، اور یہ سوالات اٹھتے ہیں اور بنتے ہیں کہ بھائی، اگر شیخ رشید اس بلڈنگ پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیے بیٹھا ہوا تھا تو اب تک آپ خاموش کیوں تھے، اور کسی حکومت نے اس کو کیوں نہیں یہ خالی کرایا؟ یا اگر شیخ رشید کہتا ہے کہ یہ میری ملکیت ہے تو اب تک شیخ رشید کسی عدالت سے اپنی ملکیت ثابت کیوں نہ کر سکا؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ ایک سرکاری ملکیت ہے اور اس پر اس ملک کا ایک کہتا ہے 12 یا 15 دفعہ وزیر رہا ہوں، وزیر رہنے والا ملک خود اتنی بے قانونی اور غیر قانونی بات کرے کہ سرکاری ملکیت پر قبضہ کر کے ڈٹائی سے بیٹھا رہے اور پھر بولے کہ مجھ سے یہ جو ہے وہ زبردستی خالی کرائی گئی ہے، تو دونوں طرف کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ حکومت کی نہ شیخ رشید کی۔
بھائی اگر یہ ملکیت حکومت کی تھی تو حکومت کو پہلے کیوں خاموش بٹھایا گیا؟ حکومت پہلے کیوں خاموش تھی؟ اور یہ شیخ رشید کو پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا کہ بھائی تم وزیر ہو کر ایک غیر قانونی کام کر رہے ہو؟ اور شیخ رشید نے بھی پہلے تک کیوں نہیں ثابت کیا کہ یہ ملکیت اس کی تھی؟ نہ اس کی کوئی تنخواہ یا کرایہ ہے، نہ اس کی کوئی معاوضہ ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے کہ بھائی دونوں طرف سے غیر قانونی باتیں ہوتی رہیں اور اس کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ دوسرا بڑا واقعہ جو آج کل چل رہا ہے وہ عمران خان کا ایک بیان ہے کہ زرداری مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، اور زرداری نے کسی دہشت گرد تنظیم کو یا کسی دہشت گردوں کو عمران خان کے قتل کرنے کے لیے پیسے دیے ہیں۔ تو یہ جو الزام عمران خان نے لگایا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عمران خان کے پاس اگر اس باتوں کے ثبوت ہیں تو اس کو پریس کانفرنس کرنے اور زرداری پر الزام لگانے سے پہلے تو اس کو کسی عدالت میں جانا چاہیے تھا، اور وہ ثبوت اگر اس کے پاس تھے تو ثبوت دکھا کر زرداری پر کیس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ میرے پاس ثبوت ہیں اور یہ آدمی میرے زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ مگر کسی قانونی کارروائی کیے بغیر اس نے پریس کانفرنس ٹھوک دی، اور زرداری نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور زرداری پارٹی کے وکیل نے جو ہے عمران خان کو ایک نوٹس بھیج دیا ہے۔ تو اس ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مذاق چل رہا ہے، سیاستدانوں نے سیاست کو اور ملک کی حالات کو کیا ایک مذاق بنایا ہوا ہے کہ جب جو جی میں آئے بیان ٹھوک دے اور سارے عوام کو ایک مکمسے میں گرفتار کر لے۔ بھائی آپ لوگ یہ عدالتیں کس لیے ہیں؟ یہ تھانے کس لیے ہیں؟ یہ قوانین کس لیے ہیں؟ یا تو ان ساری عدالتوں کو، تھانوں کو، قوانین کو ختم کر دو، اور آپ سیاستدان لوگ جو اس ملک کے بادشاہ بن کر بیٹھ جاؤ، پھر جو تمہاری مرضی، جو تمہارے جی میں آئے کرتے پھرو، جو جی میں آئے کہتے پھرو، اور تم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہو۔ تو یہ تو عجیب بات ہے، یہ اتنا بڑا الزام کسی دوسرے پر لگاتے ہو، اور آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو ثبوت عوام میں لے آؤ۔ اس پریس کانفرنس میں بھی یہ ثبوت دکھانے چاہیے تھے۔ ایسی بات نہیں کہ آپ کے جو جی میں آئے آپ لوگوں کو بلا کر، صحافیوں کو بلا کر ایک دم جو ہے وہ ایک بات ٹھوک دو۔ اور پاکستان کے صحافی بھی ماشاءاللہ جیسے کسی بندر کے ہاتھ میں ڈگڈگی آ جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ڈگڈگی آ جاتی ہے، اور وہ ہر بات کو اتنا اچھالتے ہیں کہ جیسے وہ سچ ہو۔ بھائی خدا کا خوف کرو، صحافی لوگوں پر بڑی ذمہ داری ہے۔ پہلے تو صحافیوں کو ہر چیز کی چھان بین کرنی چاہیے کہ بھائی یہ جو بات ہے وہ صحیح بھی ہے یا صحیح نہیں ہے، یا آگے والا آدمی جو بات کر رہا ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے۔ مجھے تو یوٹیوبرز پر ان کے یوٹیوب ویلاگ دیکھتا ہوں تو مجھے تو تعجب آتا ہے۔ کئی لوگ بڑے جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور اپنے یوٹیوب میں ویلاگ میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ خدا کی امان۔ یہ جو جمہوری صحافی ہیں وہ فوج پر تو اتنی تنقید کرتے ہیں اور ہر بات کا ایسا بال نکالتے ہیں آٹے میں سے کہ خدا کی امان۔ بھائی پاکستان کی فوج کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، پاکستان کی فوج بھی اس ملک میں ایک اسٹیک رکھتی ہے، اسٹیک ہولڈر ہے۔ دوسرے اسٹیک ہولڈر سیاستدان ہیں۔ آپ نے تو سیاستدانوں کو فرشتہ سمجھا ہوا ہے، فرشتہ سمجھ لیا ہے، اور ان کی ہر بات کو ایک دم جمہوریت کی طرف لے جا کر اور حکومت بھی تنقید کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحافیوں کا اگر کوئی صحافی بھائی کسی الزام میں گرفتار ہو جائے پھر تو یہ اتنا اچھلتے ہیں جیسے سارا ملک الٹا ہو گیا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو بھائی صحافی لوگوں۔
ایک بات مجھے بہت تعجب انگیز لگتی ہے کہ میری اس بات سے اگر کسی کے جذبات مجروح ہوں تو بھلے مجروح ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مگر ایک حقیقت ہے کہ بھٹو کے بارے میں جو متھ کھڑی کی ہوئی ہے کہ وہ صحیح تھا اور فوج غلط تھی، تو میں انصافی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی بھٹو جب حکمران تھا تو تمہاری عمریں کتنی تھی، اور بھٹو کی جو حکمرانی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی کہ بھٹو نے ملک میں کس طرح جو ہے ایک مخالفین کے خلاف آگ بھڑکائی ہوئی تھی اور مخالفین سے کس طرح نمٹتا تھا، اور 1977 میں جو اس نے انتخابات کرائے جس کے خلاف پورے ملک میں ایک عوامی تحریک اس کے خلاف چلی، اس میں اس نے کتنی دھاندلی کی تھی، مخالفین کو فارم نہیں بھرنے دیے گئے 30-40 سیٹیں جو ہیں بلا مقابلے اس نے حاصل کی، اور رزلٹ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کر کے اس نے اپنی مرضی کو لوگوں کو ہرایا اور اپنی پارٹی کو جتوایا، جس کے مقابلے میں پورے ملک میں اس ٹائم عوامی تحریک ایک چلی تھی جس میں بہت سارے لوگ مرے تھے۔ لاہور میں اس نے مارشل لا لگا کر گولی کا آرڈر دیا تھا، کراچی میں گولی کا آرڈر دیا تھا، لاہور میں 6 لوگ مر گئے تھے، کراچی میں 3 لوگ مر گئے تھے، 4 شہروں میں مارشل لا لگا دیا تھا، ملتان میں جو ہے پی پی پارٹی اور مخالف پارٹی کے ایک دوسرے کے گھروں پر حملے ہو رہے تھے، ایک سینما کو آگ لگا دی گئی تھی، اور ملک جو ہے ایک خانہ جنگی کی حالت میں چلا گیا تھا، اور بھٹو نے مخالفین کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پر دستخط بھی نہیں کر رہا تھا، اور وہ ملک سے 5 دن کے دورے پر باہر چلا گیا تاکہ یہ جو ہے مخالفین کے جو ہے معاہدے پر میں دستخط نہ کروں۔ اس کا مطلب خود یہی تھا کہ یہ جو مخالفین کے ساتھ میں نے معاہدہ کیا ہے، اگر دوبارہ انتخابات ہوگا تو میں تو ہار جاؤں گا اور میری دنیا میں رسوائی ہوگی، تو اس سے اچھا ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، اور وہ مارشل لا لگ گیا، اور جس کیس میں اس کو پھانسی ہوئی وہ کیس خود بھٹو کی حکومت میں ہی بھٹو کے اوپر داخل کیا گیا تھا۔ احمد رضا قصوری جو وکیل تھا، جو بھٹو کی پارٹی کا ایم این اے تھا، اس کا باپ مر گیا تھا، بھٹو کی حکومت میں ہی اس نے سیشن کورٹ کے آرڈر پر بھٹو کے خلاف تھانے میں قتل کا مقدمہ داخل کیا تھا۔ یہ جو لوگ صحافی کتنے بڑے ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ اپنا اس نے جنرل ضیاء نے جھوٹا مقدمہ داخل کیا، بھائی جھوٹا مقدمہ کس طرح تھا؟ وہ تو بھٹو کی حکومت میں داخل کیا گیا تھا۔ بھٹو کے کرتوتوں کو تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہاری اتنی عمریں کتنی ہیں کہ تم اس کو اتنا دیوتا بنا کر پیش کرتے ہو، تو بھائی خدا کا خوف کرو۔ یہ صحافی لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جس چیز کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے تو اس چیز کے لیے تمہاری یہ جمہوریت جو ہے دماغ میں کہاں سے آ گئی ہے، اور جمہوریت کا کھول جو تم نے اپنے آپ نے بنا لیا ہے کھل سکتا، تو یہ کیسے ہے؟ کیا جمہوری لوگوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا سیاستدانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا یہ ملک بنانا ریپبلک ہے کہ سیاستدان جو کچھ کرتے رہیں، جیسا بھی کریں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ ادھر تو کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، عدالتیں بھی سیاستدانوں کے جو ہے کبھی کبھی ساتھ دے دیتی ہیں، اور عدالتوں نے کبھی سیاستدانوں کے پکڑ نہیں کی سوائے 1-2 کیسوں کے، جن کیسوں جو کوئی خاص کیس تھے اور جن کا ان کو کسی طرف سے اشارہ ملا ہوا تھا، تو یہ کس طرح ملک چلے گا بھائی؟ سیاستدانوں کے تم لوگوں نے اتنا کیوں فرشتہ بنا دیا ہے؟ تو بات اصل یہ ہو رہی تھی کہ اگر اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی اور قانون پر عمل نہیں ہوگا، چاہے وہ فوج ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عوام ہو، چاہے افسر ہو، چاہے عدالتیں ہوں، تو یہ ملک تو ایک مذاق بنا رہے گا، اور یہ جس طرح یہ پورے ملک میں مذاق چل رہا ہے یہ مذاق تو ختم نہیں ہوگا۔ تو اس مذاق کو ختم کرنے کے لیے قانون کی حکمرانی کو جو ہے اس کی بالادستی قائم کرنی ہوگی، اور اس میں سب سے بڑا جو ہے جن لوگوں پر یہ ذمہ داری آتی ہے وہ صحافی لوگ ہیں۔ وہ صحافی لوگ اس بات کو ہائی لائٹ کریں اور سب لوگوں کی غیر قانونی باتوں کو
نشاندہی کریں، ہائی لائٹ کریں، چاہے سیاستدان ہو، چاہے افسر ہوں، چاہے عدالتیں ہوں، چاہے فوج ہو، چاہے عوام ہو، مگر یہ سارے صحافی پورے پاکستان کے صحافی اپنے من مانے راگ اور اپنی من مانیاں کہانیاں اپنے ذہنوں میں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ من مانی کہانیاں عوام کو سنا کر بیوقوف بناتے رہتے ہیں۔ تو بھائی خدا کا خوف کرو، اس ملک میں جب تک قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی تو یہ ملک جو جتنی تباہی میں گرتا جاتا ہے اس سے بچ نہیں سکے گا۔ اللہ کا جو ہے حکم ہے، اللہ کہتا ہے کہ بھائی قانون پر حکم کرو اور غریب اور امیر کے لیے ایک قانون چلاؤ۔ ادھر تو کوئی امیر کسی قانون میں نہیں پکڑتا، غریب لوگ جو ہے بیچارے وہ تھانوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں اور مارے بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو بھائی یہ خدا کا عذاب ہی سمجھو کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہو رہی ہے۔ مہربانی، خدا حافظ۔